بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیوز مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اور پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں اور جو اوورآل سچویشن اس ملک میں اس ٹائم پیدا ہو چکی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر آپ 2018 میں جہاں پہ اکانومی کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں پہ تو جی ڈی پی گروتھ کوئی 5.8% تھی، ریونیوز آلموسٹ ڈبل کر کیے تھے آپ نے 5 سالوں کے اندر، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سر زیادہ تھا، ایبسولوٹ ٹرمز میں 18 to 20 بلین ڈالرز تھا۔ تو اوورآل جو اکانومی کی سچویشن آپ کے دور میں جب آپ نے حکومت ختم ہوئی تھی آپ کی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں تاکہ ہمیں اب موجودہ حکومت کی پرفارمنس کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ اکانومی کو کہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے۔ شکریہ مہتاب بھائی۔ پہلے تو میں کچھ نمبرز دوہرا دیتا ہوں آپ کے آڈینس کے لیے، تبصرہ کرے بغیر۔ جب ہم نے چھوڑا تھا تو جی ڈی پی کی گروتھ جو تھی وہ 5.8% تھی، جیسے آپ نے بتایا۔ اس کو انہوں نے ریوائز ڈاؤن کیا لیکن اس وقت 5.8 تھی۔ جو مہنگائی کی سطح تھی وہ 3.95% تھی، تھوڑا سا 4% سے کم تھی۔ فوڈ کا انفلیشن اس سے بھی کم تھا۔ بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 6.5% تھا، 2200 ارب روپیہ تھا تقریباً بجٹ ڈیفیسٹ ایبسولوٹ لیول میں۔ شرح سود جو تھی وہ 6.25% تھی، اور جس دن ہم نے 23 مئی کو ڈالر چھوڑا تھا تو ہم نے 115 میں چھوڑا تھا، لیکن 30 جون تک کیئر ٹیکر نے 5 روپے اور کر دیے تو 120 تھا۔ ہم نے 5 سالوں میں 11,600 ارب روپے قرض لیا تھا، نہیں معاف کیجیے، سوری 10,600 ارب روپے قرض لیا تھا، اور 5 سالوں میں 10,600 ارب روپے قرض لیا تھا، اور 24,952.9 ارب روپوں پہ قرض کرنے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن سر پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز کو دیکھیں تو تھوڑا زیادہ نہیں بنتا؟ کرنٹ اکاؤنٹ، سوری سوال پھر سے کہیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کو بھی اگر شامل کریں آپ تو آپ کا قرضہ جو ہے وہ 29 میرے خیال میں تھا۔ یہ میں پبلک ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرے خیال سے زیادہ مناسب اسٹیٹسٹک ہے، لیکن اگر پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کو آپ دیکھ لیں تو وہ 29,500 یا 29,600 ارب روپیہ تھا، 30,000 سے 30,000 ارب روپے سے کم تھا، اور ڈیٹ جو تھی وہ ہم نے 10,600 ارب روپیہ بڑھائی تھی۔ لائبلٹیز کو ملا لیں تو شاید 11,000 ارب روپیہ بڑھائی تھی، دونوں ملا کے۔ یہ گراس پبلک ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 18 ارب ڈالر پہ تھا، تقریباً 5.5% آف بجٹ آف جی ڈی پی۔ جی سر۔ اور انڈسٹریل گروتھ جو تھی پازیٹیو تھی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پازیٹیو تھی، ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھی، اور سروسز گروتھ پازیٹیو تھی۔ جی ڈی پی کا حجم جو تھا وہ ڈالروں کے اندر $312 تھا۔ 2 سال بعد سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے گروتھ کو پچھلے سال 0.4% منفی تھی، اس سے پہلے انہوں نے پہلے سال میں 1.9% گروتھ کری، تو گروتھ جو ہے وہ 5.5% سے کم ہو کے 1.9 پہ ہو گئی تھی۔ سر پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ آتے ہیں، ایک سوال اگر مجھے اجازت دیں، انفلیشن جو ہے، ایک سوال سر اگر مجھے اجازت دیں، دیکھیں آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی، لیکن آپ یہ مانیں گے کہ پی ایم ایل این کے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کے اندر جتنی انکریز ہونی چاہیے تھی وہ اتنی انکریز نہیں ہوئی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اس وجہ سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی تھی، یا آپ کی نظر میں ایکسپورٹس نہ بڑھنے کی کیا وجوہات تھی؟ جی اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیتے میں آپ کی معذرت کے ساتھ میں یہ جواب ضرور دوں گا ایکسپورٹ نہ بڑھنے کے، لیکن میں اسٹیٹسٹکس آپ کو پوری کر دوں کہ ہم جو 5.5% گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے، یا 5.8 وہ منفی 0.4 ہو گئی ہے۔ ہم جو انفلیشن 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 10% ہو گئی ہے۔ ہم نے جبکہ 10,500 ارب روپیہ لون لیا تھا 5 سال میں، انہوں نے 2 سالوں کے اندر 11,400 ارب روپیہ لون لے لیا، بالکل ٹھیک ہے سر۔
3 गुना स्पीड पे ले रहे हैं। जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे वो पिछले साल जो था वो 3.7 अरब डॉलर पे था, इस साल अब तक वो पॉजिटिव चल रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हमारे ज़माने में लास्ट ईयर में हमने 24.75 बिलियन डॉलर्स करे थे एक्सपोर्ट, दोनों पीटीआई के सालों में उससे कम एक्सपोर्ट हुआ है। पहले साल में जिधर कोई वो नहीं था कोरोना, और वो भी था अपने डिवैल्यूएशन भी बहुत हुई, फिर भी कम हुआ, पिछले साल भी कम हुआ, और इस साल भी पहले 5 महीनों में पिछले साल से भी कम है। तो फिर अब आपकी बात पे आ जाता हूं मैं कि एक्सपोर्ट क्यों कम नहीं बढ़ा। हम आए थे तो गालिबन 3.5 बिलियन डॉलर्स पे आए थे, 23.5 बिलियन डॉलर्स पे हमारे एक्सपोर्ट पहले साल। दूसरे साल पौने 25 बिलियन हुई है, फिर 3 साल कम हुए और आखिरी साल फिर पौने 25 बिलियन पे आ गए। जो दूसरा साल था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा था। उसकी एक वजह करेंसी की हो सकती है। उसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह मैं ये भी समझता हूँ कि बिजली और गैस की गैर दस्तयाबी थी। पहले बीच में 2 साल बिजली भी नहीं मिलती थी, गैस भी नहीं मिलती थी। उसके बाद फिर जब बिजली भी आपने देना शुरू कर दी, गैस भी देना शुरू कर दी, तो एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसके बाद आपकी बिजली और आपकी गैस पाकिस्तान में जो थी वो महंगी थी, तो हमने उसके लिए रिबेट्स देना शुरू करे, जो पीटीआई ने आके ख़त्म कर दिए, तो लिहाजा एक्सपोर्ट और कम हो गया। जब इन्होंने डिवैल्यू करा तो उन्होंने साथ साथ बिजली और गैस भी महंगी कर दी उस तनासुब से, तो एक्सपोर्टर तो वहीं के वहीं खड़ा रहा। उसके बाद फिर आपकी एग्रीकल्चर के अंदर जब जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में आप 13 मिलियन बेल्स करते थे, हम आए तो 9-10 बिलियन बेल थी, हम गए तो 11.5 बिलियन बेल थी। अब वो ख्याल पिछले साल 9 थी, शायद इस साल मैंने सुना है कि 7.5 मिलियन बेल ऐसी कुछ होगी, 6.5 to 7 मिलियन सर मैक्सिमम। तो हिंदुस्तान का भी अगर आप देखें कि जब हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी हमारे जितना एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल का 12 बिलियन, तो उनकी भी इतनी 12 मिलियन बेल होती थी। लेकिन फिर जब उनकी 36 मिलियन बेल होना शुरू हो गई 1980 में, तकरीबन 80-82 में हमारी और हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की भी बराबर थी और कॉटन की ग्रोथ भी बराबर थी, कॉटन की जो कॉटन की पैदावार में। लेकिन वहाँ पे 3 गुना हो गई कॉटन की पैदावार और फिर 3 गुना एक्सपोर्ट भी हो गई। हमारी ना कॉटन की पैदावार बढ़ी और ना एक्सपोर्ट बढ़ा है। इस साल जो है वो आप 1.5 बिलियन डॉलर्स का कम से कम कॉटन इंपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारे अवामिल थे। उसके बाद मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि देखें, एक जो एक्सपोर्ट जिस वजह से हमारा नहीं बढ़ा है, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन बायर नहीं आते थे। बांग्लादेश के अंदर मैं आपको 2014 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने गिना था तो शाह आलम एयरपोर्ट है ढाके का, उसमें कोई 22 या 23 बैरून मुल्क की एयरलाइन आती थी। पाकिस्तान के तीनों एयरपोर्ट में डालें ना आप, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, तो फिर भी वो इतनी एयरलाइनें नहीं आती बाहर से। ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको आम तौर पर फॉरेनर नज़र नहीं आते। अब थोड़े से चाइनीज़ लोग नज़र आते हैं आपको इस्लामाबाद में सीपैक वगैरह के बाद, अदरवाइज फॉरेनर्स नहीं आते पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन है टेररिज्म का, कुछ रियलिटी भी थी, लेकिन अब तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा हो गया है। आपने रद्दुल फसाद करा इस ज़माने में, आपने उससे पहले एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ज़र्ब-ए-अज़्म हुई थी सर, या फिर रद्दुल फसाद किया। तो ये 2 आपने जंगें लड़ी, तालिबान को पीछे शिकस्त दी आपने, दूसरे आपके टेररिस्ट ग्रुप्स को शिकस्त दी। कराची में MQM का एक बड़ा मसला था, हर दूसरे दिन स्ट्राइक कर देते थे, उसका एक लॉ एंड ऑर्डर का कराची में एक अजीब सा मसला था, अमन कमेटियां थी, तो बहुत सारे मसाइल थे पाकिस्तान में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप सर देखें, जब एक बड़ा यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो आपको बूम बस्ट साइकिल नजर आता है सर। थोड़ा सा अरसा हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, जब ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो उसके साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी शुरू होती है और मैक्रो इकोनॉमिक के बैलेंसेस भी क्रिएट होने शुरू हो जाती है। देखिए, IMF का जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सर हो गई थी। आप नहीं समझते सर, आप उस जमाने में डार साहब के बाद आपको बनाया गया था फाइनेंस का एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन दोनों का आपस में कहीं कुछ मेल जोल नजर आता है सर, कि दोनों मिलकर जो है वो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। देखिए मेहताब साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होना
تو اکنامک اسٹیبلٹی ہو نہیں سکتی ہے. انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ ایک دن کے لیے تو نہیں کرتا ہے نا. اگر آپ کوئی مشین لگا رہے ہیں, کوئی مائن کھود رہے ہیں یا آپ کوئی پاور پلانٹ لگا رہے ہیں, تو 3 سال تو آپ کم از کم پاور پلانٹ لگانے میں لگاتے ہیں. اگر آپ جب میرے جیسے کاروبار میں ہوں, چھوٹے موٹا سویٹ ٹافی کا فیکٹری بھی ہو, تو اس کے اندر بھی مطلب یہ کہ 2-4 سال تو آپ کو لگتے ہیں نا انویسٹ کرتے کرتے, فیکٹری لگاتے لگاتے. اس کے بعد 1-2 سال کے بعد پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے اگر ہوتا ہے. تو انویسٹرز کا ہورائزن ہوتا ہے 5-8 سال کا. اچھا, اس سے میرے خیال سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا ہو کہ جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا کیا ہو, لیکن کم از کم اسٹیبلٹی ہو کہ اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یار یہ چیز فکسڈ ہے. اب آپ دیکھیں کہ 53,000 اسٹاک مارکیٹ کراچی کی تھی جب 105 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک ٹھیک ہے سر. تو $530 کی میرے خیال سے اسٹاک مارکیٹ. آج بھی 160 روپے کے ڈالر میں صرف وہ 42,000 پہنچی ہے. وہ 28,000 پہ چلے گئی تھی. اور جب وہ اب پینما کے زمانے میں وہ پیک پہ آئی ہے, اس کے بعد جب میاں نواز شریف کو آپ نے اقامے پہ نکالا, کہ یاد رکھیے گا آپ نے اقامے پہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہا کہ یہ امپیوٹڈ ایسٹ ہے اس لیے ہم نکال رہے ہیں. ٹھیک, تو جب آپ نے وزیر اعظم کو نکالا جو پارٹی کا لیڈ تھا, جو الیکٹڈ تھا, اور دوسری چیزیں ہوئیں, تو انسٹیبلٹی تو آ گئی نا. آپ کا دیکھیں نا, سی پیک آج رک گیا ہے. آج جو گروتھ اگر پی ٹی آئی کے زمانے میں کم ہو رہی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ روک دی ہے. آپ منسٹری آف فائنانس کو جا کے اگر آپ دیکھیں, مثال کے طور پر وہ جو ان کے وہ ہوتے ہیں گروتھ ماڈلز ہوتے ہیں کہ جی ڈی پی کتنی بڑھے گی اگلے سال, تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑا نمبر جو ہوتا ہے وہ ہمارا اس کا ہوتا ہے پبلک انویسٹمنٹ کا. سر انویسٹمنٹ کی وہ ختم ہو گئی ہے. پھر آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو 6 سے 13% کر دیا. اب ماں سوائے کچھ ہاٹ انویسٹرز کے, مارگن سٹینلے کے اور دوسری کمپنیوں کے, مطلب کس کو فائدہ ہوا ہے؟ پاکستان کی حکومت کو 1,500 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوا ہے. یہ آپ بات سمجھتے ہیں کہ 1,500 ارب سے ہمارا 3,000 ارب انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گئی. ٹھیک, اور یہاں پہ انڈسٹری جو تھی وہ مطلب رل گئی. ٹھیک ہے, جس صنعت کار نے 10 ملین روپے 1 کروڑ روپیہ 6% پہ ادھار لیا تھا, اب اس کو آپ بول رہے ہیں کہ تم 60 لاکھ نہیں دو گے یا 6 لاکھ نہیں دو گے, اب تم 13 لاکھ دو گے, تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, تو انڈسٹری فردر لگنا بند ہو گئی. یہ مطلب یہ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں. تو نہ صرف کہ انسٹیبلٹی رہی ہے, لیکن چلو اگر ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے حکومت کی ایک سے دوسری جاتی ہے, اس قسم کی جو پالیسیز کری ہیں انہوں نے, جس کا مطلب جو فہم میں نہیں سمجھ ہوتی کہ بھائی نہیں آتی کہ یہ کیا آپ نے, اس سے کیا آپ کا مقصد تھا, کیا آپ کا فائدہ ہو رہا تھا آپ کو انٹرسٹ ریٹ ڈبل کرنے سے. سر ایک جب ہم 2016 میں ہم بالکل اکانومی ٹیک آف سٹیج پہ تھی, اس کے بعد پاناما کا سکینڈل شروع ہوا, اس کے بعد چیزیں وہاں سے خراب ہونی شروع ہوئی. آپ اس ٹائم منسٹری آف فائنانس میں تھے, کیا آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھی سر کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب ہم جائیں گے تو یہاں پہ کھڑا ہوگا اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی؟ میں تو 16 میں تو میں انویسٹمنٹ میں تھا, اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ تھے. جی بالکل. میں پھر میں آئی تھنک 17 میں پھر میں جی میں بھی آیا ہوں. کچھ عرصے تک لوگوں کو نہیں پتا میں پرائیویٹائزیشن میں بھی رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھا میں, اور کیونکہ عبادی صاحب سے میں تھوڑا سا کلوز بھی تھا, تو میں پھر کافی چیزوں پہ میں انوالو ہوتا تھا. تو عبادی صاحب کے آنے کے بعد تو دیکھیں 2016 کے اکتوبر میں میرے گھر پہ کراچی میں میاں نواز شریف نے انویسٹر سے میٹنگ کری تھی, اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم آپ کو ایکسپورٹ کی ریبیٹ دیں گے. اس کے بعد پھر فالو اپ میٹنگز, بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں نومبر میں اور خرم دستگیر اور ہارون خان صاحب جو کہ آپ شاید پی ٹی آئی میں ہیں یا پتہ نہیں کہاں ہیں, وہ ڈار صاحب کے ساتھ کرتے رہے بات چیت, اور ہم نے اس کے اندر وقار مسعود صاحب بھی پھر اس کے اندر آ گئے تھے, انٹری لی تھی. وقار مسعود صاحب بہت خلاف تھے اس کے کہ ہم کوئی بھی انسینٹیو دیں, ریبیٹ دیں, لیکن میں اور خرم دستگیر بہت پش کر رہے تھے کہ یہ ریبیٹ نہیں چاہیے. تو اس وقت مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا تھا کہ آپ کی جو ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا کہ جب تک کہ آپ تھوڑی سی ان کو مراعات نہ دیں. اور لیکن پھر ہم نے دی. اس کے بعد پھر اگست جب عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ڈار صاحب بھی فائنانس منسٹر تھے, ہم نے مزید اور اس کو بڑا کر دیا پیکیج کو, اور اس میں کچھ کروشل چینجز کر دیے تاکہ ہم نے لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دیے.
تو اس سال ہماری ایکسپورٹ 13% سے بڑھی. ٹھیک ہے. لیکن اگلے سال یہ آئے, انہوں نے گیس مہنگی کری, بجلی مہنگی کری. لیکن سر میں سوری, آپ نے کچھ ڈی ویلیو بھی کیا تھا, کچھ ڈی ویلیو آپ کے زمانے میں ہوا تھا. بالکل کیا تھا میں نے. دسمبر کے اندر میرے ایڈوائزر بننے سے کچھ دن 2-3 دن پہلے ڈی ویلیو کیا تھا, جس کی میں پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر مارچ میں پھر ڈی ویلیو ہوا. ہم نے اکتوبر میں جا کے ایک بانڈ بیچا تھا, ادھر بانڈ انویسٹرز کو بھی ہم بات کر رہے تھے, تو ادھر بھی بڑا یہ تشویش تھی کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے اوور ویلیو ہو چکی ہے ریئر کے حساب سے. تو ہم نے 2 مرتبہ ڈی ویلیو کرا تھا. 5% کا ڈی ویلیویشن تھا 3 مہینے کے فرق سے. اور یہ جو اس کے بعد انہوں نے جو آ کر وہ کرا نا, اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی مفتاح اسماعیل نے ڈی ویلیویشن شروع کرا ہے. تو میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک گلاس پانی پینے میں اور پانی کے اندر سیلاب میں چھلانگ لگانے میں بہت فرق ہوتا ہے. جگ نہیں پورا سب کچھ پی گئے. یہ تو پانی کی ٹنکی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈبو دیا. تو ڈی ویلیویشن آپ کریں یا نہ کریں, لیکن مطلب تھوڑی سی کوئی پیچھے پالیسی ہونی چاہیے. ایک دن 140 روپے کا ڈالر ہو جائے, دوسرے دن پھر 128 کا ہو جائے. اب آپ بھی یہ دیکھیں نا کہ 168 روپے کا تھا, جس ایکسپورٹر نے 168 روپے میں اپنا مال بیچا ہوا تھا, اب آپ نے 160 کر دیا. پھر آپ نے اس کو اچھا جو یہ ڈالر کو رکھنے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ پری ریکویزٹ سے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہے. نہیں, میں اس والے کیمپ میں ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میں سچی بات بتاؤں کہ کوئی چیز نہیں ہوتی ایکسپورٹیبل سرپلس. ہر فیکٹری کے اندر 80-90% کیپیسٹی پہ اچھی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے. ذرا سا ان کو لگتا ہے کہ کچھ چانس ہے تو 100% کر لیتے ہیں, 105% کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ تھوڑا سا تک پروڈکشن ایکسٹرا بھی کر سکتے ہیں, اور فوراً آپ ایکسپورٹ اپنی کیپیسٹی بڑھا لیتے ہیں. کوئی پہلے سے مال بنا کے یا پہلے سے ایکسپورٹ کی گنجائش کر کے نہیں رکھتا. سو آئی تھنک کہ ایک کمبینیشن فیکٹرز ہوتا ہے. آپ نے ایکسچینج ریٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے کاسٹ دیکھیں. اصل میں ایکسچینج ریٹ از ناٹ ریئلی دیٹ امپورٹنٹ بائی اٹ سیلف. اگر میں نے یہاں پہ ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کر دیا روپے کو 10% سے 20% سے 30% سے, اور لیکن 30% مہنگائی بھی لے کے آ گیا, بالکل صحیح ہے, تو میں نے کون سا قدم میں تیر چلا لیا. ٹھیک ہے, مطلب سوری ٹو یوز دیٹ فریز, لیکن میں نے پھر یہ کیا کر لیا. اگر آپ نے 30% مہنگائی کر دی اور 30% ڈی ویلیو کر دیا تو وہیں کے وہیں کھڑے. بالکل. تو آپ کو مطلب بیسکلی آپ کو اگر آپ کی کرنسی جو ہے وہ کمپیریٹو ہو دوسرے ممالک کے سامنے, تو آپ ایکسپورٹ زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہو تو یہ چیز انہوں نے جو غلطی کری ہے پی ٹی آئی نے, کہ وہ انہوں نے ایکسپورٹ کا ڈی ویلیو تو کر دیا, اور بہت ڈی ویلیو زیادہ کر دیا, بہت ہی زیادہ ڈی ویلیو کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی. اب آپ کا کاٹن تو امپورٹ ہوتا ہے, کاسٹ کو بڑھا دیا سر, بالکل کھڑا کر دیا. تو لہٰذا آپ کا 1 روپے کا ایکسپورٹ بڑھا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ بڑھ گئی, آپ غریب ہو گئے پوری دنیا کے اندر. آپ کی جو حجم $312 کا تھا جی ڈی پی کا, وہ $264 بلین ڈالرز کا آ گیا. صحیح ہے سر. سر ایک بات سر, اگر پی ایم ایل این سر الیکشن جیت جاتی تو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جلدی چلے جاتے, چونکہ ان کے اوپر یہ بھی کرٹیسزم ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں لیٹ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی جو ڈیفیکلٹیز ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوا. دیکھیے, اگر پی ایم ایل این کی حکومت جیت جاتی, اور یہ آپ کے سوال میں یہ اسیوم ہے کہ اگر مجھے یہ رسپانسبلٹی ملتی, نہ بھی ملتی تو مجھے کیا پتا, تو اگر مجھے یہ ذمہ داری ملتی کہ معیشت کی ذمہ داری, تو میں آئی ایم ایف سے ضرور بات کرتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے, میں کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پروگرام انہوں نے بعد میں ایکسیپٹ کیا ہے میں وہ ایکسیپٹ کرتا. بالکل یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اور میں بالکل نہیں کرتا. اس قسم کا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی میں کبھی بھی زندگی میں نہیں. اچھا سر, یہ بتائیں ان کے پروگرام میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا, اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں سر؟ جی, 2-3 میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ فارورڈ لوکنگ انفلیشن سے بڑھائیں گے, انفلیشن کو پہلے بڑھا دیں گے. اور جب آپ نے 6 سے 3-4 ماہ کے اندر 13% کر دیا, تو آپ نے یہاں پہ انڈسٹری کو ختم کر دیا. آپ نے آئی ایم ایف کی بات تو مان لی, لیکن حکومت کی بات تو ختم کر دی. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے فائنانس منسٹری سے,
تو وہ صحیح ہے. لیکن پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF سے ڈکٹیٹ لے رہا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تو پھر سب سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پھر IMF کا ایک جو آپ کا جو وہ ہے جو آپ کا جو کنٹری ہیڈ ہے وہ آپ کو آگے بتا رہا ہے کہ یار یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ تو ایک تو انٹرسٹ ریٹ اتنا نہیں بڑھانا چاہیے تھا جس سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا. بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھے گا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ایونچولی بڑھ جائے گا. چلو خیر اس کو چھوڑ دو, وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل بات ہے. اس کے بعد IMF سے, مطلب مجھے نہیں پتا کہ IMF کی یہ شرط تھی, اس قسم کی کرنسی تیزی سے ڈیویلیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک 5555 ارب روپے مان لیا, آپ کو پتا ہے, اور ٹیکس کا, اور پہنچے تو 3900 ارب روپے پہ, مطلب 1600 ارب روپے کم پہنچے. لیکن جو آپ 5555 ارب روپے جب آپ نے مانے تھے تو مہتاب بھائی آپ کو یاد ہے کہ اس بجٹ میں 700 ارب روپے کے نئے ایڈیشنل ٹیکسیشن میجر لگے ہوئے تھے. جی سر. جو نئے آپ نے ٹیکس لگائے اس سے اکانومی پہ تو بوجھ ڈال دیا نا آپ نے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کلیکٹ نہیں کر سکے, لیکن آپ نے اکانومی کے اندر ڈسٹورشن کریٹ کر دی, آپ نے اکانومی کے اوپر ڈیڈ ویٹ لاسز کریٹ کر دیے, برڈن کر دیا آپ نے. بالکل صحیح. تو بہت ساری انہوں نے ایسی غلطیاں کری ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بات میں آپ سے اور گزارش کروں کہ ایک چیز ان کے لیے تھی جو ہمارے پاس نہیں تھی. میں نے چائنیز گورنمنٹ سے بات شروع کری تھی سیف ڈپازٹ کی, انہوں نے اچھا وہ بھی کرا تھا, لیکن وہ انہوں نے پھر ہمارے آخری ہفتوں میں ہم کو وہ سیف ڈپازٹ نہیں دی, اور جیسے ہی ہم گئے تو کیئر ٹیکر نے دیا. اسی طرح ہم نے سعودی عرب سے بھی بات کری تھی کچھ پیکج کی, لیکن سعودی عرب نے 1-2 مرتبہ ہاں بولا, دسمبر میں تقریباً دینے لگے تھے, اس کے بعد دینے لگے تھے, لیکن پھر وہ نہیں ہوا. اور جیسے ہی خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب نے بھی پیسے دیے, غالباً UAE نے بھی پیسے دیے, سعودی عرب 3 بلین کی آئل فیسلٹی دی. تو وہ 8-10 ارب روپے کا ان کو ایک وہ مل گیا تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے سر, 10 ارب ڈالر کا سر. وہ 10 ارب ڈالر کے کوشن کے بعد تو وہ شاید IMF سے بالکل ان کو ضروری نہیں تھا کہ اس قسم کا پیکج وہ کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یونس ڈاگا صاحب کو انہوں نے آخری دن میں, پہلے دن انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے نہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ کا سب سے سینئر فائنانس ڈویژن کا افسر ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں, جس نے 30 سال حکومت کی سروس میں نکال دی, کہ آپ اس نیگوسیشن میں نہ بیٹھیں. اور پھر آپ آخر دنوں میں, آخری ہفتے میں آپ ایک IMF سے اور ایک باہر سے 2 آدمی لے کے آتے ہیں اور آپ نے پیکج سائن کر دیا, تو پھر یہ نتیجے یہی ہوں گے جو ہوئے. سر تھینک یو ویری مچ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.